ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس تمام تر صورتحال کے اوپر، کیونکہ پاکستان کی جانب سے تو بھرپور کارروائی اس وقت جاری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ اس وقت پاکستانی 26 کروڑ عوام کی دعائیں افواج پاکستان کے شہینوں اور جوانوں کے ساتھ ہیں، اور یہ غزب الحق آپریشن انشاءاللہ آپریشن بنیان مرصوص کی طرح کامیابیوں سے ہمکنار ہوگا اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ۔ اور اس وقت دنیا نے اپنی آنکھوں سے پاکستان کی اصول پسندی کو دیکھ لیا کہ پاکستان مسلسل دہشت گردی کی زد میں تھا، اور افغان انتظامیہ نے جس انداز سے غفلت برتی اور اپنی سرزمین کو ان ظالموں اور دہشت گردوں کو جس طرح استعمال کرنے کی کھلی اجازت دے رکھی تھی، اور پاکستان کی بار بار جو درخواست تھی کہ متنبع کیا انہوں نے، ان کو کہا کہ ان کو روکیں، ان کو باز رکھیں اور اس ظلم سے پاکستانی عوام کو محفوظ رکھیں، لیکن انہوں نے جس انداز سے غفلت برتی اور پاکستان نے ایک طویل عرصہ انتظار کیا، تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا، اور بالآخر آج غزب الحق آپریشن کا جو آغاز کیا جوابی طور پر، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے عوام کے دلوں کی ترجمانی کا انہوں نے حق ادا کیا ہے، اور ہمیں انشاءاللہ امید ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ پورا یقین ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل، ہمارے سپہ سالار اعظم جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی ولولہ انگیز قیادت میں اور ہماری سیاسی قیادت میں انشاءاللہ الرحمن تو یہ پاکستانی ریاست سرخرو ہوگی، اور آپریشن مارکہ حق کی طرح اور بنیان مرصوص کی طرح انشاءاللہ غزب الحق آپریشن بھی یہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوگا۔ لیکن یہ ہم بات بالکل واضح طور پہ کہہ دیں کہ یہ ہماری جنگ یہ افغان عوام کے خلاف نہیں ہے۔ افغان عوام تو وہ ہے کہ جن کو ہم نے 40 سال اپنے بیٹوں کی طرح، اپنے بھائیوں کی طرح اپنے پاس رکھا، ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو پاکستان میں پیدا ہوئے، پاکستان میں پروان چڑھے، وہ پاکستان کی محبتوں اور پاکستان کا جو اخلاق ہے وہ اس سے اچھی طرح واقف ہیں، وہ اس کے گواہ ہیں، وہ آج بھی پاکستان کے لیے خود دعا گو ہیں۔ ہم پاکستان، ہمارا جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ افغان عوام کے خلاف نہیں ہے، یہ دہشت گردوں کے خلاف ہے، جو دہشت گرد اور تخریب کار صرف پاکستان کے امن کے لیے خطرہ نہیں بنے ہوئے بلکہ وہ خود افغانستان کو بھی مسائل کی دلدل میں وہ پھنسا رہے ہیں۔ اور اس وقت پوری اسلامی دنیا جو ہے یہ ان کا بھی فریضہ ہے کہ وہ انصاف کو دیکھیں اور انصاف کا ساتھ دیں، اور الحمدللہ بڑی تعداد میں اس وقت جو ہے آپ نے دیکھا کہ عالم اسلام وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ پاکستان کو حق پہ سمجھتا ہے، اور ہماری ساری عالمی برادری بھی وہ اس بات پہ گواہ ہے، اور عدل و انصاف کا دامن تھامے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے بہت ہی تحمل کا مظاہرہ کیا، ظلم کو برداشت کیا، جنازے اٹھا لیے، شہیدوں کی شہادت کو انہوں نے گوارا کر لیا ہے، لیکن ساری حقیقتوں کے باوجود انہوں نے ان کے ساتھ پھر بھی نرمی کا برتاؤ کیا، انتظار کیا، لیکن بالآخر اب صبر کریں، کیونکہ یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، پاکستان کے دفاع کا مسئلہ ہے، پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے استحکام کا معاملہ ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں رکھی جا سکتی تھی، اور پاکستان کی افواج ان کی مہارت اور ان کی کمال مہارت پر وہ دنیا گواہ ہے کہ ہم نے جس طرح پہلے اپنے دشمن کو جس انداز سے اللہ کے فضل و کرم سے ناکام کیا، شکست سے دوچار کیا، یہ بھی انشاءاللہ دشمن ہمارے جو سکت ان کے اعلیٰ کار بن کر وہ پاکستان کو بدامنی کا شکار کرنا چاہتے تھے، انشاءاللہ الرحمن ان کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے ان کے انجام تک پہنچا دیا جائے گا۔ اور پاکستان اس وقت وہ پورے کا پورا الحمدللہ وہ ولولہ انگیز انداز میں اپنے فیلڈ مارشل کے نعرے لگا رہی ہے، اور افواج پاکستان زندہ آباد کے نعرے بلند کر رہی ہے عوام، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان ہمیشہ زندہ آباد، افواج پاکستان ہمیشہ پائندہ آباد، اور انشاءاللہ ہم اس معرکہ میں سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ویسے تو اگر جو ہے وہ دیکھا جائے تو یہ ایک مقدس مہینہ ہے، چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہوں وہ اس کو بڑی جو ہے وہ اہتمام سے مناتے ہیں، رحمت و برکتوں کا مہینہ اس کو جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے، اس میں تو جو ہے وہ مبارکبادوں کا تبادلہ ہوتا ہے مسلم کنٹریز کے درمیان، لیکن یہاں پر تو صورتحال اکثر مختلف دکھائی دی۔ میں یہ کہنا کا مقصد ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی نیچ حرکت کرنی تھی کم از کم رمضانوں کے بعد جو ہے وہ معاملات جا سکتے تھے، لیکن رمضان کے اندر اس طرح کی حرکت کی گئی ہے، یہ بات تھوڑی سمجھ سے والا تر ہے، یہ تو پوری مسلم دنیا کے لیے جگ ہسائی کا باعث بن گئی ہے۔ آپ یہاں سے ان کی دین سے وابستگی کا وہ جائزہ لے سکتے ہیں کہ اللہ کے دین کے ساتھ یہ کتنے منسلک ہیں اور کس قدر یہ اللہ کے دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں۔ انہیں تو ماہ رمضان کا بھی احترام ملحوظ نہ رہا، انہوں نے ماہ رمضان کی جو حرمت، تقدس اور یقین
یہ جو ہمیں شہر المواسات، یہ تو مواسات اور ہمدردی سکھانے کا مہینہ تھا، اس کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی اور اس کا بھی انہوں نے لحاظ اور پاس نہیں کیا. تو یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے دیندار ہیں اور کس قدر یہ فتنہ جو ہے یہ عجیب فتنہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے ان کے بارے میں فرمایا تھا یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان. یہ کلمہ گو جو ہوں گے، روزے دار جو ہوں گے، جو نمازیں پڑھنے والے، سجدے کرنے والے لوگ ہوں گے، یہ انہیں قتل کریں گے، یہ ان کی جانوں کے دشمن ہوں گے. اور آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ اہل اسلام مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے، کہ کس قدر یہ کلمہ گو جو پاکستانی ہیں ان کے خلاف یہ اپنے دلوں میں بغض رکھتے ہیں اور یہ دشمن کے ساتھ مل کر پاکستان کے ساتھ جس انداز سے انہوں نے ظلم اور بربریت کے بازار گرم کر رکھا تھا. لیکن انشاءاللہ الرحمن جس انداز سے اب ان کو جواب دیا جا رہا ہے اور جس آنی ہاتھوں کے ساتھ وہ اللہ کے قرآن پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جیسے وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا یصلبوا. اس فتنہ و فساد کو جس انداز سے انہوں نے وہ نپٹنے کا ارادہ کیا ہوا اور یہ آپریشن کا آغاز کیا ہے، انشاءاللہ اس میں ہم سرخرو ہوں گے اور کامیاب ہوں گے. اور میں یہاں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ جنگ، یہ ہم بالکل واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں، یہ افغان عوام کے خلاف نہیں ہے، یہ ہماری جنگ جو ہے یہ دہشت گردوں کے خلاف ہے، یہ پاکستان کی سلامتی سے کھیلنے والوں کے خلاف ہے، یہ خود افغانستان کو مسائل کی دلدل میں جھونکنے والوں کے خلاف ہے، یہ پوری جو ہماری اسلامی برادری ہے انہیں بے چین کرنے والے اور ان کو اضطراب کا شکار کرنے والوں کے خلاف ہے، بلکہ پوری عالمی برادری کو جس انداز سے وہ بدامنی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرنے والے ہیں یہ ان کے خلاف ہے. اور اس لحاظ سے پوری اسلامی برادری بھی وہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، وہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے، اور عالمی برادری بھی وہ بھی عدل و انصاف کا مظاہرہ کر رہی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جارے ظالم اور اس وقت جو صورتحال تھی وہ یہ دہشت گرد تھے اور ان کی پشت پناہی کرنے والی جو ہماری افغان انتظامیہ یہ ان کی کوتاہی اور غلطی ہے. اور پاکستان انتہائی صبر کرنے والا، تحمل کا مظاہرہ کرنے والی ریاست کا نام ہے، اور پاکستان انشاءاللہ اس امتحان میں سرخرو ہوگا. اور غزل الحق آپریشن انشاءاللہ جب یہ اختتام پذیر ہوگا تو پاکستان غالب نظر آئے گا، افواج پاکستان انشاءاللہ سرخرو نظر آئے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.